السلام علیکم پاکستان ناؤ میں خوش آمدید ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران ریاض 4 ماہ کے بعد بالآخر گھر لوٹ آئے۔ 4 ماہ کی جدائی کے بعد گھر والوں کو جب وہ ملے تو اصولاً تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ ملن جدائی سے بھی زیادہ کربناک تھا۔ لاغر بدن، لرزتی آواز اور جسم پر بڑھاپے کے آثار اس 40 سالہ شخص پر پوری طرح سے طاری تھا۔ اب ان کی آمد کو کافی دن ہو چکے اور ان کے ملنے ملانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وہ صحافی بھی ان سے ملنے پہنچے جنہوں نے ان کی رہائی کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ ان کے ساتھ کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، یہ ابھی تک راز ہے۔ یہ معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا کہ اتنا عرصہ عمران ریاض نے کہاں اور کن حالات میں گزارا۔ پولیس کی جانب سے بھی ابھی تک زیادہ معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ جن کو پاکستان کے حالات کا پتہ ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ شمالی علاقہ جات گئے تھے، اور شمالی علاقہ جات سے مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کے مقتدر اداروں کے حراست میں تھے۔ پولیس نے جب ان کو گھر پہنچایا تو اہل خانہ سے رسید لی گئی کہ آپ کا بندہ بحفاظت گھر پہنچ گیا ہے، مگر پولیس والوں نے جواب دینے سے صاف انکار کر دیا کہ عمران ریاض ان تک کیسے پہنچے۔ عمران ریاض کے وکیل نے جب ان کے ساتھ ملاقات کی تو گھر سے باہر آ کر فرط جذبات سے آنسوؤں پر قابو نہ پائے۔ انہوں نے بتایا کہ عمران ریاض کی جسمانی اور ذہنی حالت بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، وہ صدمے کا شکار ہیں اور گزشتہ 4 ماہ میں ان کا وزن بھی کافی کم ہوا ہے۔ وہ اس وقت صحیح طرح سے بول بھی نہیں پا رہے، یہاں تک کہ انہیں بات سمجھانے اور جملہ مکمل کرنے میں بھی دقت کا سامنا ہے۔ عمران ریاض کے علاج اور ان کی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے وہ ضروری میڈیکل ٹیسٹ کروائیں گے اور ڈاکٹر سے رجوع کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس پورے عمل میں کم سے کم 3 سے 4 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ جب وہ مکمل صحت یاب ہو جائیں گے تو ہی ان کی ہدایات پر عمل کر کے قانونی معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ان کے ناقدین بھی اس وقت کو کوسنے پر مجبور ہو گئے کہ جب وہ ان کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک حفیظ اللہ نیازی بھی ہیں جو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے رشتہ دار بھی ہیں۔ ان کا اپنا بیٹا حسان نیازی بھی شمالی علاقہ جات کی سیر کو گیا ہوا ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ وہ کب واپس آئے گا۔ وہ بھی عمران ریاض کو مل کر آئے۔ انہوں نے ایک جگہ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں عمران ریاض کو مل کر آیا ہوں، مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، مگر اس کی حالات دیکھ کر میں جس کرب اور تکلیف میں مبتلا ہوا ہوں بیان نہیں کر سکتا۔ اس سے میری زیرو ہمدردی تھی۔ میں خود اس کے بارے میں کہتا رہا کہ اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، جیسے ہم مخالفین کے بارے میں اکثر ہلکے پھلکے انداز میں کہتے رہتے ہیں۔ یقین مانے مجھے اپنی سوچ پر رات کو نیند نہیں آئی کہ میں کتنا لاپرواہ تھا، کتنا شکی تھا، کتنا سنگ دل تھا کہ میں اس کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا۔ اور میں بڑا لائٹلی کیا کہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے، جیسے ہم مذاق کرتے ہیں مخالفین کا۔ مجھے یقین میں اپنی سوچ پہ رات نیند نہیں آئی کہ میں وہ کیا کیلسنس تھی میری، یا کیا میں شکی القلب تھا، میں کتنا ایک میرے اندر سنگ دلی تھی کہ میں اس کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اس کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے واپس بھیج دیا۔ حفیظ اللہ نیازی نے بتایا کہ میں عمران ریاض کو مل کر دنگ رہ گیا، اس کی شخصیت ہی تبدیل ہو گئی، اس کا ڈی این اے ہی بدل گیا ہے۔ ایوب خان کے دور میں بھی یہی چیز میں دیکھ چکا ہوں۔ 3 طالب علموں کو پکڑا گیا تھا، ایک کا نام بارک اللہ خان تھا، دوسرا احمد رضا قصوری اور تیسرا سکندر حیات تھا۔ یہ تینوں ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے۔ یہ وہ بالکل عمران ریاض نہیں ہے، اس کی زبان میں لکنت آ چکی ہے، اس کے اندر ایک نفسیاتی ہجان برپا ہے۔ کیا فائدہ ہوا یہ کرنے کا؟ حفیظ نیازی کا کہنا تھا کہ میری دعا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے لوگ قبروں میں اپنے ماضی کے ساتھیوں کا انجام دیکھ لیں۔ ان کی غلط فہمیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا حساب نہیں ہوگا۔ یہ دنیا ہے، گزر جائے گی، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، مگر یہ خود کو پتہ نہیں کیوں حساب سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سانیہ ہے۔ جن لوگوں نے عمران ریاض کے ساتھ یہ کام کیا وہ تاریخ کے بہت بڑے مجرم ہیں۔ جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا کوئی عطا پتہ ہے، کیا حال ہے، اس کا کہاں پر ہے، تو میری آنکھوں کے سامنے عمران ریاض آ جاتا ہے، میں اپنے بیٹے کو بھول جاتا ہوں۔ He was not in his stable condition. تو اس لیے میں اس کا بے شمار باتیں کی ہیں، یہ ساری آسان کی بھی ہیں، ساری بھی ہیں، لیکن وہ ساری باتوں کو میں اپنی تکلیف میں بڑھانے کے لیے سن رہا تھا، اور اسی تکلیف دے کے میری تکلیف سے بڑھ رہی تھی۔ ناظرین، صرف حفیظ اللہ نیازی ہی بلکہ ان سے بیر رکھنے والے ہر شخص کو ہی اتنا ہی کرب ہے جتنا کہ خود عمران ریاض کو ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی صارفین صرف یہی بات پوچھتے نظر آتے ہیں کہ عمران ریاض اتنا عرصہ کہاں لاپتہ رہے۔ صحافی مہر تارڑ نے کہا
کہ 4 ماہ کے دوران وہ کس اذیت سے گزرے ہیں یہ وہ ان کے اغواکار اور تشدد کرنے والے ہی جانتے ہیں۔ اب بھی ان سے خطرہ ٹلا نہیں، دعا ہے کہ وہ اور ان کے اہل خانہ محفوظ رہیں۔ 4 ماہ کے دوران وہ کس اذیت سے گزرے ہیں وہ ان کے اغواکار اور تشدد کرنے والے ہی جانتے ہیں۔ صحافی اکبر باجوہ نے کہا کہ عمران ریاض کو کس نے اغوا کیا، یہ سب سے بڑا سوال باقی ہے۔ جو لوگ یہ سوال نہیں پوچھیں گے وہ اگلے مغوی ہو سکتے ہیں یا وہ اغواکاروں کے ساتھ شریک ہیں۔ ناظرین، آپ کو بھی یہی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم یہ سوال کرنے کی ہمت کریں گے یا بے وقوفوں اور غلاموں کی طرح اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ وہ 140 دن کے بعد رہا ہوئے اور بس۔ ہمیں بحیثیت قوم بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس مہذب دنیا میں اب ہمارا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔